الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ جو کچھ بھی پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے. آپ مقلب القلوب ہیں، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام کی طرف موڑ دیجئے، اس کو سمجھنے کا شوق عطا فرمائیے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے، دوسروں تک پہنچانے، جس تک پہنچانے کی کوشش کریں صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، ہمارے لیے آخرت کا سودا بنا دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ سورہ فاتحہ پہ ہم 8 کلاسز بات کرے ہیں. آج سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. اس سے پہلے کئی کلاسز میں یہ صورت ہو چکی ہے. سو آئی وانٹ سم آف یو ٹو پارٹیسپیٹ، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ ول بی دا بیس، اینڈ فرام دیر وی ول انشاءاللہ گو آن ایڈنگ دا ایکسٹرا نالج in this classes. چلیے کوئی اگر ہینڈ اپ کرتے ہیں. پہلی آیت آپ کے سامنے، پہلی آیت تو الف لام میم ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسری آیت آپ کے سامنے ہے. میں سینئر موسٹ لوگوں سے بھی پوچھوں گا، کچھ جونیئرس میں سے جو حال حال میں بالکل جمع کریں کلاس میں آئے ہیں. So will they please raise up their hands so that very quickly I want them to read this ayah, second ayah, and کیا انہوں نے سمجھا ہے اس کو تھوڑا سا بتائیں، تاکہ لیول کیا ہے آپ کا، اس کی ضرورت کیا. ابھی آپ کی باری نہیں آئے گی، جب آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی آئے گی ضرور باری، اتنی گارنٹی ہے. پہلے تھوڑا جونیئرس میں سے ایک دو حضرات پلیز ریز یور ہینڈس. میں اگر آپ ریز کریں گے تو میں ادھر میوٹ کر دوں نا. ہاں انصار کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. چلیے انصار کو ہی دیتے ہیں، اس کو میں میوٹ کر دیتا ہوں تو ان کی آواز صاف. چلو انصار جلدی سے، کہاں گئے ہو؟ میوٹ چلا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی جی، یہ جملے اسمیہ خبریہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اس میں نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. چلیے اور کوئی صاحب بھائی جلدی سے طرف. جونیئر میں سے انصار تو جونیئر اتنا نہیں ہے، وہ شاباش تو ہے اس کے لیے. اور کوئی ہاتھ اٹھائیں جلدی سے، ایک دو تین کوئی میں موقع دے سکوں گا، پھر یہاں سے کچھ سینئر آئیں گے انشاءاللہ. اور کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ لوگ بڑے شرمیلے ہیں. جی بھی جویریہ، کین یو ریز یور ہینڈ؟ نو.
आसिफ हुसैन बाबा ये उसको ऑन करके बोलिए आपका माइक, तो ये मेरा अगर है तो फिर मैं उसको वो कर दूंगा जी। जालिक किताब बुला रहे, बाकी जालिक जो है आसिफ भाई आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही। उनका माइक अभी बोलिए इसमें। यू आर म्यूटेड भाई। अरे यार अभी अब आप एक सेकंड। हाँ बोलिए इसमें। जी मैं कह रहा था कि ये मेरे पास है तो मैं हाँ चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से बोलो, 22 आदमी सुन रहे हैं। जी जालिका जो है इसमें खबरिया इशारा इसमें इशारा है वो बईद के लिए है, और अल किताब से जो अल के यूज करने से इसको प्रॉपर नाउन कुरान की तरफ का इशारा हो गया। ला निगेशन का सीगा इसमें आ गया, रहबा शक फी ही जार मजरूर, और हुद्दल लिल मुत्तकीन हिदायत है, लिल ली फिर वो जार मजरूर हो गया, लिल मुत्तकीन हिदायत है मुत्तकियों के लिए। दानिश तो कोई हाथ नहीं होता जो कुछ है मेरा जल्दी जल्दी। जालिकल किताब, इसमें जालिका हम इसमें ज़मीर के तौर पे इसको हमने देखा था, तो जालिका की वजह से ये पूरा जुमला इसमें कहलाएगा। फिर अल किताबु, अल की वजह से ये हमने इसको मारिफा बना दिया, अल किताबु। और फिर ला रैबा हम जो कह रहे हैं, ला रैबा इसमें कोई शक नहीं है। ला रैबा के बाद फी ही जार और मजरूर के साथ आ रहे हैं। फी इसमें हरफ जार है, और ही जो है वो भी इसमें इशारा है, जो किताब की तरफ इशारा कर रहा है। ही ये मजरूर हो गया। फिर हुदन हमने इसम है ये, इसका खुदा के साथ इसको हुदन लिल मुत्तकीन बोलेंगे। अब सिर्फ इतने पोर्शन को देखो तो ये भी हुदन लिल मुत्तकीन जुमला इसमिया बनेगा। हुदन लिल मुत्तकीन, लिल ला के साथ जो हरफ जार बना, और मुत्तकीन इसमें मुत्तकियों के लिए इस्तेमाल हुआ, उनकी जमा है मुत्तकी। तकवा से का जो इसको सॉरी रूट पर मुझे नहीं पता, मुत्तकीन उसमें उसका ताकि सर जी क्या सर कुछ डिफरेंट बोलो इनसे हटके सब फिर। हाँ ये जालिका इसमें इशारा नहीं, और कोई अपने लिहाज से उसमें कुछ अलग डिफरेंट है तो बताओ। इसमें मुआने का पहला कुरान में यहाँ पर आता है जो 3 नुक्तों के बीच में फी ही है। तो जैसे ये किताब में शक नहीं है, फी ही उससे मिल सकता है, फिर फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, तो इसी में हिदायत मुत्तकीन के लिए दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा जो है 7 ग्रुप में जो कुरान को तकसीम किया है सूरों के हिसाब से, उसमें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान का एक पेयर है, उसके बाद सूरह निसा और सूरह मायदा का एक पेयर है। तो चार जो है वो मिलके पूरा एक पहला ग्रुप बनता है। तो इस ग्रुप के साथ हम तफसीर समझते हैं, तो ग्रुप के साथ जो है वो रब्त हर सूरत में, तो हमको इस तरीके से समझ में भी सही आता है। अगर खाली कुरान पढ़ना है तो 7 मंजिलें हैं, जिस तरीके से कुरान 7 दिन में ख़त्म करना है। तफसीर के लिए जो है इस तरीके से जो हर सूरत में एक दूसरे से रब्त है और रिश्ता है। अब ये पहली जो इकबाल की आवाज सारे लोगों को आ रही है ना? जी आ रही फर्स्ट क्लास। तो पहली जो आयत
پہلی جو آیت الف لام میم حرف مقطع ہے، اور اس کے تو آپ بتائیں گے بلکہ تفصیل سے ذالک اللہ ریب فیہ، تو جیسے سب لوگوں نے کہا، تو میرے ذہن میں وہی تھا کہ ذالک جو ہے وہ ڈومیسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ الکتاب جو ہے اس میں مرفوع، اور اللہ سے معرفہ ہو گیا، پراپر نام ہو گیا، پراپر نام ہو گیا۔ لا نگیشن میں نہیں، ریب جو ہے وہ شک کے لیے ہے، فی ہی اس پہ وہ جار مجرور ہو گیا، فی ہی ہدی للمتقین، ہدن جو ہے وہ اس، اور للمتقین پھر وہی جار مجرور للمتقین، قویہ سے تقوی، اس کا روٹ پر قویہ متقین کے لیے ہے۔ یہ کتاب جس میں وہ کتاب جس میں نہیں ہے کوئی شک، کوئی خاص ناٹ مور دین دیم جو انہوں نے ایڈ کی ہے، صرف بات یہ ہے کہ الکتاب ہونے سے یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ چیز ضروری ہے ایکسپلینیشن میں کہ ذالک الکتاب ہو، یہ کتاب ان اے وے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اٹس اے پراپر ناؤن ناؤ الف لگنے کی وجہ سے۔ ابھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی، کس کی بھی ادھر؟ میرا بھی آف ہے۔ اچھا شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ سر مجھے آپ کی وعلیکم، آواز نہیں آئی تھی ابھی تک۔ اچھا آپ بولیے کیا ہے، آپ جلدی بسم بتائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ذالک یعنی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں موجود ہے، نہیں شک اس میں، اور ہدایت متقین کے لیے۔ اور اس کا گرامر کریں گے تو ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ اور مشار الیہ الکتاب، اور ویسے دیکھا جائے تو یہ اسمیہ جملہ ہے، تو ذالک الکتاب جو ہے اس کو ہم مبتدا لیں گے، اور ہدایت جو ہے ہدی للمتقین اس کو ہم خبر لیں گے، جیسے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ کی سمجھ سے ہی چلیے۔ یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی سر، ٹھیک ہے۔ اور لا ریب فیہ بھی آئی ڈونٹ نو پھر اس کی خبر ہے، بٹ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ وہ کتاب کے بارے میں آیا ہے، یہ کتاب نہیں کہا گیا ہے، تو یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ اسمیہ جملہ ہے۔ سر میں اتنا ہی بتا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ چلیے اب آپ ان کو ہدایت متقیوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ بس گڑبڑ۔ چلیے اب ان کو میوٹ کر دیجیے اور مجھے آپ وہ کر دیجیے۔ چلیے میری آواز تو آ رہی ہے، تم کو تو آئے گی۔ آ رہی ہے جی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب یہ میں آج جو تھوڑا سا اپنے آپ کو سیلف اسیس کرا کہ میری بات آپ تک کتنی پہنچ رہی ہے، تو مجھے ایک بہت زیادہ I was educated by you.
میرے فہم میں بڑا اضافہ ہوا یہ دیکھ کے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں یہ آپ تک میں پہنچانے میں تھوڑا سا ناکام رہا. میرا جو ایم ہے جس لحاظ سے میں کام کر رہا ہوں یہ مجھے جب تک فیڈ بیک I cannot self assess myself. اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو اس جو ہائی لائٹنگ ہے گرامر کی طرف اگر فوکس ہے تو پھر میننگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اگنور کرتے ہوئے یہ گرامر کا پارٹ ہے، یا پھر جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے پھر یہ چیز ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ پہلے سمجھ میں آئے، اس میں لنک سمجھ میں آئے، اس کے جو پارٹس ہیں اس کو ہم سمجھیں، اور ان کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو بیس ہیں. اس بیس کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل ہے. سب سے پہلے تو زمانہ ہے، the time when it was revealed. پھر جو زمانے میں جس صورت اتری ہے اس زمانے کے تھوڑے سے حالات بھی معلوم ہونا ہے. مکی دور ہے، مکی دور کے 3 دور ہیں، انتہائی ابتدائی دور ہے، درمیانی دور ہے، آخری دور ہے، اور حالات بالکل ہر دور کے مختلف ہیں. پھر یہ مدنی دور کی پہلی کتاب ہے. کنٹینٹ آف مکی سورت جتنے بھی ہیں وہ بالکل ان کا جو مضمون ہے وہ بالکل الگ ہے. 13 سال تک صرف بلیف کو درست کرنے میں لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شرعی احکام بہت کم ہے، نہیں ہے کم ہے. نماز بھی آ گئی تھی، پھر کھانا ہے حرام حلال کی بھی تخصیص ہو گئی تھی، لیکن زیادہ جو فوکس ہے دیٹ از ٹو کریکٹ دیئر بلیف، جو ان کے اندر شرک تھا یا جو رسالت پہ یقین نہیں کر رہے تھے، اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اصل میں ہم کو آپ جب بھی میں کچھ گرامر بھی بتاؤں گا یا کچھ اور بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ I want to convey the link between the ayats and the whole surah, as well as from Alhamdulillah to Wan-Nas, there is a link in Quran. ہم ایک آیت لے کے اس کا ترجمہ کر کے یہ ایک الگ مضمون کو الگ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لنک دیکھتے ہوئے جو کنٹینیویشن ہے وہ دیکھتے ہوئے کنٹینٹ کو بھی سمجھیں گے. کنٹینٹ سمجھنے کے لیے ہم اس کے اوپر تدبر کریں گے. تدبر پوری آیت پہ بھی ہو سکتا ہے، ہر لفظ پہ بھی ہو سکتا ہے. اب تھوڑا سا 2 آیتوں کے اوپر ہم، پہلی آیت ہے ایک تو الف لام میم ہے، ٹھیک ہے، وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ الف لام میم ہے، اور بے شمار تفاسیر میں ہم کو یہی ملتا ہے کہ اس کے معنی مخفی رکھے گئے ہیں، اور یہاں ہر جگہ یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معنی مخفی ہیں. اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معنی نہیں معلوم. ایک عام آدمی کے لیے الف لام میم کے معنی معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن جو خاص ہوتے تھے، جہاں پر بھی ہم کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسکالر تو پیچھے نہیں ہٹے گا. اسکالر تو ہر چیز میں بغیر معنی کے ہیں یا اس کے معنوں کی اہمیت نہیں ہے تو قرآن میں آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے معنی چیز اس کے اندر ڈال دی. اور پھر تو ایک خاص گروپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی اسپیشل گروپ بھی تھا صحابہ کا، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے.
وہ تو ہر لفظ کے اوپر تحقیق کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے معنی بھی بتائے. تو اس کے کئی 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 قسم کے وہ ہیں اس کیا کہیں گے ایکسپلینیشن جو ہے اس کا. لیکن ایک ایکسپلینیشن ہے جو بہت زیادہ قریب ہے کہ اس کے اوپر کفار میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حروف مقطعات شروع میں کیوں آئے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. کتاب پہ اعتراض کیا یہ آپ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ کہا آپ نے گھڑ لیا ہے، یہ کہا یہ شاعر آپ شاعر ہیں کہا. لیکن یہ الف لام میم کیسے اس کے. تو ایک ایکسپلینیشن ہے کہ یہ قرآن کے کتنے الفابیٹ ہیں جو حروف تہجی جسے کہتے ہیں عربی زبان کے 28 ہیں. 28 میں حروف مقطعات میں 14 حروف استعمال ہوئے، صرف 14. اور یہ 14 وہ ہیں جو ایک بامعنی کلمہ بنانے کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف تہجی آنا ضروری ہے. جیسے انگریزی بغیر واول کے کوئی لفظ نہیں بنتا، واول یا سیمی واول ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی ورڈ نہیں بنتا. ویسے عربی زبان میں 28 میں سے 14 تو ایسے ہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں. لیکن 14 کلمات جو حروف مقطعات میں آئے ہیں اس کے بغیر عربی کا کوئی بامعنی کلمہ نہیں بنتا. حرف بن سکتا ہے، لی بن سکتا ہے، لام تو ہے، فی بن سکتا ہے، فی اس میں نہیں ہے کہیں بھی. لیکن بامعنی کلمہ عربی زبان کا ان 14 لیٹرز کے بغیر، لیٹر مینس دا حروف تہجی، اس کے بغیر نہیں بنے گا. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام اسی زبان میں ہے جو زبان تم استعمال کرتے ہو اور اس کو انہی کلمات سے بناتے ہو. یہی کلمات ہیں جن میں کا کوئی نہ کوئی کلمہ کسی بامعنی ورڈ کے لیے استعمال ہونا ضروری. It's one of the explanations. ویسے سینکڑوں ایکسپلینیشن. اب اس کے بعد دیکھیے کہ گرامر کی میرے پاس کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. بعض لوگ جو ڈر رہے ہیں وی آر ناٹ فوکسنگ ٹوٹلی آن گرامر. گرامر کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کنٹینٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں. دیٹ از دا مین پرپس. ہم گرامر کرتے کیوں ہیں؟ یعنی یہ کہ جو کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹ میں کیا تعلق ہے، کیسے جوڑا جا رہا ہے الفاظ کو، آیتوں کو. سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286. یہ 286 جو آیتیں ہیں یہ ایک مالا 286 لڑیوں کا ہے. مالا سمجھتے ہیں آپ جو راجہ مہاراجہ پہنتے تھے، آج تو کبھی خواتین بھی پہنتی ہیں، لیکن اس کی اتنی لڑیاں کسی کے پاس بھی نہیں ہوئی. 286 لڑیوں کا ہے. ہر لڑی میں انمول موتی پروئے ہوئے ہیں اور وہ اس کا ایک ایک لفظ ہے. ہم کو وہ تمام میں ربط اگر دیکھنا ہے، اس کے پر تدبر اگر کرنا ہے اور پورے کنٹینٹ کو صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑے سے گرامیٹیکل ریفرنسز آئیں گے. Our aim is not to learn grammar through Quran, but to understand Quran through grammar. Is my point clear? اگر میں کچھ گرامر کی بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میرے سامنے کھل کے آئے کہ اس کلام میں. اب میرا تدبر دیکھیے اب کیسے ہوگا. میں سب سے پہلے تو اس کے اوپر غور کروں گا یہ ذالکہ ہے، ٹھیک ہے.
چھوڑیں، یہ ذالکہ ہے تو میں اس کے اوپر اس کا وہ نکال دیجیے نا پوائنٹر بھی میرے سے لے لیں، چھوڑ دیجیے۔ اچھا اس پہ نہیں ملے گا، اچھا چلتے یہ تو کم از کم ایسا اس سے آ جائے گا نا۔ اچھا پاور پوائنٹ میں ملتا ہے اور کوئی اور بس یہی پوائنٹر چلے گا ماؤس کا۔ چلیے اب دیکھیے میں اس آیت نہیں ابھی نہیں، اب تھوڑا سا مجھے یہ کر لیں دیجیے۔ میرا تدبر یہ ہوگا کہ یہ جو ذالکہ آیا ہے اس کے بعد الکتاب آیا ہے، پھر یہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو الفاظ آئے ہیں، اس کے اندر ایک لنک ہے، اور یہ لنک چونکہ فورن لینگویج ہے اور جو کلکول عربی بولتے ہیں ان کے بھی سمجھ میں یہ لنک نہیں آتا، یہ لنک نہیں آتا۔ وہ زبان بولتے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں، لیکن اردو میں وہ جو کنیکشن سے لفظ بنتے ہیں، معنی پورے نکلتے ہیں، وہ بھی ہم کو نہیں معلوم رہتا۔ انگریزی بھی بول لیتے ہیں لیکن واٹ از دا سیکوینس، وہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ریسرچ تدبر بہت ضروری ہے۔ اب میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ یہ اگر کتاب میرے ہاتھ میں ہے تو اس کو میں کیا بولوں گا؟ حاضل کتاب بولوں گا، یہ کتاب ہے، حاضہ کتاب۔ تو پھر یہ ذالکہ کیوں آیا، اس کے اوپر میں تدبر کروں گا کہ ذالکہ کہاں سے آیا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو ابھی کتابی شکل میں قرآن آیا ہی نہیں تھا جس وقت یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، ابھی 27 صورتیں نازل ہونا باقی تھی، بلکہ سورہ بقرہ بھی ابھی پوری نازل نہیں ہوتی، 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ابھی 1/3 قرآن باقی تھا، نہ کوئی کتابی شکل میں تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یہ ہے کہ یہ کتاب، آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے، جب وہی آ رہی ہے کتابی شکل نہیں ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، دنیا مانتی ہے کتابی شکل نہیں ہے، اس وقت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، اگر یہ تدبر آئے تو اس وقت سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے بھئی آج سے 1440 سال پہلے نہیں بلکہ وہ مدنی زندگی کی پہلی آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو ہے ابھی سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی، اس کو ملا کے 28 صورتیں اور نازل ہونا ہے، 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا، 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، 86 آیتیں نازل ہو چکی تھی، 86 88 ڈفرینس ہے، لیکن تھوڑا سا آسانی کے لیے سورہ بقرہ کی آیتوں سے یاد کر لے سکتے ہیں۔ 114 سے مطلب آیتیں کہہ رہے ہیں، سورہ 114 سورہ میں سے 2/3 86 پہلے اب تک نازل مکے میں نازل ہو چکی تھی، اب کل 28 29 میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اگر کوئی سورہ میں مدنی ذکر آ جاتا ہے، مدنی سورہ کہہ دیتے ہیں اس کو، باقی مکے کا ہوتا ہے، کہیں مکی اگر زیادہ ہو تو اسے مکی کہتے ہیں، ہوتا مدنی ہے، 26 یا 28 میں بس 26 یا 28 یا 26 28 جو تھا یا وہ باقی تھا، وہ جو ہے وہ بعد میں پورا مدینے میں نازل ہوا۔ 10 سال مزید۔ تو بہرحال میرے تدبر کا پوائنٹ کیا ہے کہ کتابی شکل میں نہیں تھی، اس کو کتاب کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب پوری آیت میں مجھے معلوم اس کے معنی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اس کی 2 خبریں دی جا رہی ہیں، بس ختم۔ پہلی آیت میں ایک کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں 2 خبریں ہیں،
खबर, ये तो बिल्कुल हमको उसके लिए कोई भी जुमला इसमिया मुब्तदा और खबर होता है। अब इतनी ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी मुझे कि किताब का जिक्र आया, वो भी अल किताब का जिक्र आया। तो जब किताब का जिक्र आएगा तो उसके बाद परसों भी मिसाल दिया था कि आप दुनिया में कभी भी मुंह खोलेंगे, उर्दू जबान बोलेंगे, अंग्रेजी जबान बोलेंगे, किसी इस्म का जिक्र करेंगे तो क्या करेंगे? उस इस्म के बारे में कुछ कहेंगे ना भी दानिश है, इनके हजारों खूबियां होंगे, वो तो अच्छे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक के माहिर होंगे, लेकिन इस वक्त की क्या खबर है कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, क्लास में मौजूद। जैसे सम पार्ट, कोई चीज है जो इस वक्त के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो आपके बारे में देना चाह रहा हूँ कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। ये टोटल नहीं है दानिश के बारे में। कोई आदमी है, उन्हें बहुत काम किया होगा, ड्राइव भी करता है, हवाई जहाज भी उड़ाता है, लेकिन इस वक्त पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ है मिस्टर एक्स, उसके बारे में खबर दे रहा हूँ कि वो पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ है। फॉलो कुरान के बारे में पूरी मक्की सूरतों में भी 1000 जगह उसका जिक्र है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। आने वाली पूरी मदनी सूरतों में भी कुरान के बारे में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 खबरें हैं जो कुरान, जो किताब के बारे में है। क्या 2 खबरें हैं? इसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं, और हिदायत है। हिदायत है तो किसके लिए? हर एक के लिए हिदायत नहीं है, मुत्तकी के लिए। ये मेरी रिसर्च हो गई, ये मेरा को ग्रामर की मजबूरी, उसका मुझे पता करना पड़ा कि ये किताब है तो उसकी खबर क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको वो कलम दीजिए, एक कोई भी, वैसे ये कौन सा भी दे दीजिए, ये कलम आपको बता के मैं कहा हाजा किताबुन, क्या बोलेंगे? ये सब पागल हो गए बोलेंगे। हाजा कलम नहीं, कोई भी बोलेंगे कि किताब नहीं है, ये कलम है। या जालिका मैं कहूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, ऑनलाइन वाले भी, आप भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें इस बात के ऊपर, किताब क्या होती है, उसकी खबर कैसे दी जाती है। कोई एक किताब है, मैं कुरान को तो हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई भी किताब है, ये बिल्कुल नई छप के बड़ी डिकोरेटिव आई है मेरे सामने, तो मैं बोलूँगा हाजा किताबुन जदीदुन, ये किताब जदीद है, इसका प्रिंट भी नया है, इसका लेबल भी नया है, कवर है, जिल्द है, वो सब नई है। किताब अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, व्हाट इज इनसाइड इट आई डोंट नो, बट दिस इज द न्यू बुक। एक कदीम किताब में लाइब्रेरी से उठा के लाया, जिसके पेजेस का कलर भी चले गया, वो किताब को बता के बोलूंगा उसकी, अरे फॉलोइंग में उसकी बैरूनी खुसूसियत देखने में आप उसे देख के बोलेंगे ये पुरानी किताब कहाँ से उठा के। हाजा किताबुन खदीमुन, लेकिन किताब ऐसी है, देखिए वो हमारी जबान में भी, उर्दू में भी हम बोलते हैं ये किताब बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प है तो मैं टीवी को देखते बैठे सब देखते रहूं उसको, उसमें दिलचस्पी है, किताब को देख लेता बैठा, दिलचस्प किताब है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, उसको देखते रहे तो क्या होगा? इज इट द मीनिंग ये किताब बड़ी दिलचस्प है? व्हाट डज इट मीन दिलचस्प है? माने उसका जो कंटेंट है। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? अब किताब कई मानों में इस्तेमाल हुआ, एक उसकी जाहिरी खुद चीज दिखावे की चीज है, वो भी खुसूसियत में आता है, वो भी सिफत में आता है, उसके अंदर क्या है वो भी किताब के मानों में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी होता है। ये किताब बड़ी दिलचस्प है, कोई भी किताब हो, कुरान के हट के भी कोई आप नावल पढ़ें, बड़ी दिलचस्प है, तो नावल को लेके देखते बैठेंगे, दिलचस्पी होगी, टीवी सीरियल कैसा।
تو اب یہ کتاب کے معنی ہی یہاں پر بدل گئے کہ یہ وہ کتاب جو جلد کی شکل میں آج میرے ہاتھ میں ہے وہ کتاب نہیں ہے، اس میں جو کنٹینٹ آ رہا ہے اس کنٹینٹ میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ کتاب کے معنی ہی بدل گئے۔ یہ مجلد کتاب جو قرآن ہے میرے ہاتھ میں ہے، دس از ناٹ دا بک which is being referred here ذالک الکتاب۔ ویسے جیسے ابھی بولا اردو میں یہ کتاب میں بڑی کارآمد ہے، ڈاکٹری کے لیے بہت کارآمد ہے، اس میں ٹریڈ کے پورے راز بتائے گئے ہیں۔ میرا پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مجھے ضرورت کیا پڑ رہی ہے کہ میں گرامر کا بھی محتاج ہوں، کہیں ووکیبلری کا بھی محتاج ہوں قرآن کو سمجھنے میں۔ کتاب کے اصل معنی کیا ہے؟ خالی کتاب کے معنی صرف ذہنی طور پہ کوئی یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب نہیں۔ اب اس میں جو چیز جس میں ریب نہیں ہے، میں ابھی بولا قلم بنا کے آزا کتاب ہو نا، آپ بولیں گے نہیں اب پاگل ہو گئے، کتاب نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں آ رہا ہے، آزا کتاب میں نے whatever is the content is the message that is in it, there is no ہر قسم کا ڈاؤٹ نہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ وہی ہوا یا نہیں ہوا۔ کسی بھی جو کنٹینٹ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں کوئی شک، لیکن وہ 13 سال سے کیا کر رہے تھے وہ مشرکین؟ 13 سال سے شک کر رہے تھے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، آپ نے گھڑ لیا ہے، کسی سے سیکھا ہے، وہ جا کے تورات والوں سے کچھ لیا، انجیل والوں سے کچھ لیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنا کلام بنا لیا۔ آپ کو جن آ کے تربیت دیتا ہے استغفر اللہ، شک کی باتیں کر رہے تھے نا۔ پھر سورہ بقرہ سے میں جب دیکھوں گا اس کا لنک تو کون سے ٹکڑے سے کون سے ٹکڑے تک ایک بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ کتاب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو مکی صورتوں میں بھی کہا جا سکتا تھا نا، جب لوگ شک کر رہے تھے۔ مدینے میں آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ میں حق بجانب ہوں یا نہیں تدبر کرنے میں؟ مکے میں جب قرآن نازل ہوا تو پوری مکی صورتوں میں کہیں بھی ایسی آیت نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو مدینے میں سورہ بقرہ ہے اس کی سب سے پہلی آیت یہی ہے کہ اس کتاب میں ریب نہیں ہے۔ یہ خطاب تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب سے خطاب ہے اس میں۔ یہ چیز ہے، اس وقت کا سچویشن ریویلیویشن ایک ہے، پورے اس کے بعد بھی یہ کتاب پڑھی گئی ہے، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک بھی پڑھی جاتی رہی ہے، سب کے لیے ہے ذالک الکتاب لا ریب۔ لیکن اس وقت کے مشرکین سے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب میں شک نہیں ہے؟ وہ دوسرے طریقوں سے دلائل ضرور دیے گئے کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، ہر طرح سے بتایا گیا۔ تو اس سورے کی جو شروعات ہو رہی ہیں، ایک مٹھی بھر گروپ تھا جو انتہائی پختہ ایمان لا چکے تھے مکے میں، اور ایک مٹھی بھر گروپ تھا جو عرب تھے، مدینے میں تھے، وہ یہود نہیں تھے، عرب تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے، برابر زیارت کرتے تھے، برابر طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ وہ پہلے جب بیت الاولیٰ ہوئی، بیت الثانی ہوئی، اس وقت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی گئی، خود ایمان لائے، اسلام کو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں پھیلایا، آپ کا تعارف کرایا، اسلام کا تعارف کرایا۔
یہ تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. اب ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب اب تک اتر چکی ہے اور آگے اترنے والی ہے، تمہارے سامنے مثال ہے کہ اس سے کون ہدایت حاصل کیا. وہ کہاں ہے؟ وہ مکے سے مائگریٹ کر کے مدینہ آیا، جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے. ہجرت سے پہلے مومن مسلمان ہو گئے تھے لوگ، دانش ہو گئے تھے، وہی آ کے آپ سے ریکویسٹ کیے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لائیے، اور پھر وہیں پر اسلام پھولا اور پھر جو ہے تمام شرعی حکومت دارالسلام قرار دیا گیا. تو اس کی یہ 5 آیتیں ہیں جس میں وہ مومنین کی تعریف کی گئی ہے جو مکے میں پہلے ایمان لا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں ایمان لا چکے تھے. دونوں اس کے بیت الثانی کے بعد ہی آپ تشریف لائے مدینہ میں. تو اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کی 2 خصوصیت بتا رہے ہیں. اس میں ریب نہیں ہے. اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے جس کے اوپر میں غور کروں گا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہائی لائٹ ہو گیا نا؟ اس کا روٹ ورڈ پوچھ رہے ہیں. یہ ہے کیا ورڈ ہے؟ کیا کہاں سے آیا؟ چلیے اب اس کے بعد میں یہ لا ریبہ، یہ کہاں سے آیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ شک ہی کے پڑے ہیں کہ شک نہیں. کیوں آپ اس میں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھے تھے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھے تھے؟ یہ کہیں اور کلک کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اس کو میں ریبہ کو لکھنا چاہ رہا ہوں. نہیں اس کو لکھنا چاہ رہا ہوں میں. یہاں کلک نہیں ہو دے رہا. اچھا جی ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں آپ نے نہیں پیش نہیں ابھی صرف میں لکھنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی ربا، ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھی تھی ربا، ٹھیک ہے. اس کا پڑھنا پڑا. بھی چلے یہ ربا ہو گیا. چلیے اس کے معنی بہت تفصیل سے ہم پڑھے تھے. کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. جو کریٹ کرنے والا ہے، جو اس کی ضرورت پورے کرنے والا ہے، اس کی بالدگی کا ذمہ دار ہے، اس کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اس کو ضرورتیں دینے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. کسی ایک زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں، کسی ایک حال میں نہیں، ہر حال میں. بہت لمبے چوڑے معنی. تو ربا ہو گیا انہیں وہ سب کرنے والا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک لفظ اور بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ اس کو یہاں تو نہیں آ رہا. میڈیا یہ ہو گیا.
اس کو یہاں کہیں یہ ٹھیک ہے. چلیے اب ایک دیکھیے، یہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایک ورڈ ہے رابا، اس سے بالکل الگ ہے. وہ ربا ہے، یہ پھر 3 لیٹرز ہیں. یہ بیس ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے. رابا کے معنی ہی ڈاؤٹڈ، رابا معنی ہی ڈاؤٹڈ، وہ کسی بات پہ شک کیا. اب یہ شک بھی کیا ہے؟ دیٹ از اے ٹیمپرمنٹل انکنوینئنس. کروں نہیں کروں، جس کو ڈیلیما کہتے ہیں، جس بات کو مانوں نہیں مانوں. ڈاکٹر صاحب جو گولیاں لکھ رہے ہیں، کھاؤں نہیں کھاؤں، کھایا تو مر جاؤں گا، نہیں کھایا تو مروں گا. دیٹ از کالڈ ڈیلیما. دیٹ از کالڈ ڈیلیما. ڈیلیما کے معنی یہ ہے کہ ایک شک ہے، یہ صحیح ماننا ہے یا نہیں ماننا اس کو. رابا کے 3 پیجز میں معنی ہے ڈکشنری میں. مینٹل کنڈیشن دیٹ ڈسکرائب. اب اس کو بڑی آسانی سے ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے بولے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کوئی شک نہیں ہے جب تک کہ رابا کے اوپر آپ ریسرچ نہیں کریں گے. یہ ہوتا کیا ہے؟ اٹس دا مینٹل کنڈیشن. جب کوئی سامنے چیز آتی ہے اس کو ماننے، چینج از ناٹ ایزیلی ایکسپٹیڈ. آپ کے بھی زمانے میں ہوں گا، مسجدوں میں سب سے پہلے مائکرو فون استعمال ہوا، اذان دیے گیا، اسلامی خارج، اسلام سے خارج کر دے رہے. مولانا کھڑے رہ کے خطبہ اس میں دیا، لاؤڈ اسپیکر اوریجنل زبان میں دینا، اوریجنل آواز میں دینا. لاؤڈ اسپیکر کا آپ کو معلوم نہیں، میں تو دیکھا ہوں، سنا بھی ہوں. میرے زمانے میں بہت ہنگامے ہوئے تھے جب لاؤڈ اسپیکر آیا، جس کا استعمال فتوے جاری ہو رہے تھے. یہ کفر ہے، اس کو جو استعمال کرنے سے نماز بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی. پیپل ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. اب جو اس کے بغیر اب نہیں ہوتی، لیکن جو گروپ اس کے اوپر اب ایمان لا لیا، وہ ثابت ہو گیا نا کہ ان کے لیے ریب نہیں ہے، ان کو شک نہیں تھا، اس لیے اس کو صحیح مان لیے. That is a lesson for the other people. میں یہی کر رہا ہوں کہ رابع کے معنی جب تک اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوگی، تھوڑا تدبر نہیں ہوگا. شک کرنا بولے تو کیا بات ہے؟ کوئی خاتون ہے، کسی کی میسج ہے، شک کرنے کے واسطے کچھ اور ہے. شک کرنے کے واسطے وہ شک ایک الگ چیز ہے، وہ ڈاؤٹ ہے. یہ this is the state of mind to think that whether we have to accept it or not. وہ رابع ہوتا ہے. جس سامنے آئی، اللہ ایک ہی ہے. اب یہ شک کے بولے تو جیسے کسی نے اپنے دوست کے اوپر شک کرا، میری چغلی کراؤں گا، میرا مال کھا کے آؤں گا، وہ شک الگ چیز ہے. وہ ترجمے میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی نا. وہ کیا سمجھ میں آئے گا شک کرنا؟ شک کیا کرنا ہے؟ چرا کے لایا یہ لفظ. کتنا ڈفرنس ہو رہا ہے آپ سمجھنے میں. وہ شک الگ چیز ہے نا. ابھی فلاں ہے، کوئی آدمی کھڑے رہ کے کسی خاتون سے بات کر رہا ہے، اب ہم شک کرنا شروع کر دیے. وہ کون ہے؟ نئی خاتون. اس کا پروپیگنڈا بھی کر دیا، کھڑے رہ کے خاتون سے بات کر رہے تھے مولانا. وہ شک ہے. وہ ویسے شک نہیں ہے. اب سوائے ترجمے میں شک نہیں ہے، اور کیا بولیں گے اس کو؟ ترجمے میں ہے ہی نہیں نا. مجبوری ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. بلکہ یہ رابع جو ہوتا ہے، اٹ از دا مینٹل سچویشن ویئر دا ڈیلیما از دیر، whether to accept it, whether to acknowledge it, whether to agree with that or deny that. That is the رابع. اسی سے ناؤن نکلا ریب. ناؤن کے بھی روٹ ورڈ سے اسم بنانے کے بھی طریقے ہیں. کوئی اسم مکسر ہوتا ہے، وہ بعد میں بات.
یہ رابع سے کیا نکلا؟ اب کیا کرتے ہیں اور ایک کے لیے ریب، اس پر رائب لکھنا چاہ رہا تھا تو 3 ورڈ ہو جائیں گے۔ تو ترجمے میں اس طرح کیوں نہیں کہا گیا کہ اس میں کوئی ڈلیما نہیں؟ وہ تو ڈلیما تو پھر انگریزی کا ہو گیا، اردو والے کیا کریں گے اب؟ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا سوائے شک کے کوئی لفظ نہیں ہے نا وہاں، وہ سب لکھے لکھے تک پھر وہ قرآن سے زیادہ معنی بڑھ جاتے، تو ضبط پڑھانے کے واسطے پھر کوئی ٹیچر ہونا۔ میں صرف آج سورہ بقرہ نہیں پڑھا رہا ہوں، بلکہ میں کیا چاہ رہا ہوں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب تک ہم تدبر نہیں کریں گے، اس تدبر کے لیے مجھے اس روٹ ورڈ کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا، اس کے صحیح معنی معلوم کرنا پڑے گا، کتاب کس معنوں میں استعمال ہوئی، پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر یقین کر لیا کہ یہی سچ ہے تو انہیں متقی ہو گیا، اس کے اندر تقوی آ گیا، اب وہ اللہ سے قریب ہو گیا، جڑ گیا۔ تو 2 خبریں ہیں، یہ کتاب ایسی ہے، یہ ریب، یہ جو لفظ ہے یہ اسم بن گیا، یہ رب مانے رابع کے معنی ہی واز ان اے ٹیمپرمنٹل انڈیسیشن۔ اب یہ جو ریب آ گیا یہ وہ کیفیت ہے جو دماغ کی ہے کہ میرے سامنے ایک نئی چیز آ رہی ہے، میرے باپ دادا تو یہ کرتے آ رہے تھے، یا ہمارے پاس ایک ریلیجن تھا، آلریڈی تھا، ہم اس کے فالو کرنے والے ہیں، اے نیو ریلیجن ہیز کم ٹو اس انٹروڈیوسڈ بائی سم ون، شوڈ وی ایکسپٹ اٹ اور ناٹ؟ اس میں کتنے لوگ تھے، عبداللہ بن سلام جیسے ہی اللہ کا کلام سنا فوری کلمہ پڑھ لیا، اور کتنے ایسے تھے جن کے اوپر لاکھوں بار کلمہ پڑھ کے سنایا گیا، قرآن پڑھ کے سنائی گئی، لیکن ان کے کانوں پہ دلوں پہ مہر۔ تو ایک آیت ہی ہے، اس کے اندر جو الفاظ کے انمول موتی ہیں اس کے اوپر جب تک ہم غور نہیں کریں گے قرآن نہیں سمجھ میں آتی۔ میرا مین مقصد قرآن سمجھنا ہے، وہ تمام لوگ جو گرامر سے ڈر رہے ہیں وہ غور سے سن لیں، میں کوئی گرامر کی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے جو ایک دوسرے سے لنک ہے الفاظ کا، الفاظ کی جو تحقیق ہے، اگر وہ نہیں معلوم رہی تو صحیح۔ اب آپ شک دیکھ لیجئے نا، کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ شک ہے، کیا یہ وہ شک ہے جو کوئی خاتون اور ایک صاحب پارکنگ لاٹ میں کھڑے رہ کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹیمپرمنٹل انڈیسیشن میں ہے یا شک کر رہے ہیں؟ یہ وہ شک نہیں ہے، یہ عربی کا اس ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ آپ ذہنی اس میں ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک چیز ہے، ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والی نہیں ہے، اور ہماری فضیلت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اور نبی کسی اور قوم میں نہیں آ سکتا، آئے گا تو بنی اسرائیل میں ہی آئے گا۔ 50 چیزیں ذہن کے اندر موجود ہیں، وہ رکھتے ہوئے ایک نئے نبی آ رہے ہیں، انہوں ایک نئی بات پیش کر رہے ہیں۔ تو the people، یہ جو کنٹینٹ ہے اس میں ریب نہیں ہے، جو وہ کس کے لیے نہیں ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہر آیت ایک کڑی ہے، کڑی سمجھتے ہیں، میں بہت کڑی کا استعمال کرتا ہوں، یہ کوئی وہ دہی سے بنائی ہوئی کڑی نہیں ہے، اس سے لنک۔ جہاں قرآن کی تعریف ہو گئی، اس کی 2 خبریں کتاب کے کہہ کے دی گئی کہ اس میں کوئی وہ شک بولنے میں بھی شرم آتی ہے، وہ شک بولنے کے لیے بھی شرم آتی جب قرآن کو سمجھ گئے، اس میں 2 رائے نہیں ہیں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں بات ختم ہو گئی، وہ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وہ ایک آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟
کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اب سوال پیدا ہوگا، مجھے کھوج ہوگی کہ متقی حضرات ہوتے کون ہیں، ان کو کون مناتا ہے، کہاں سے لاتے ہیں؟ جھاڑ پہ سے توڑ کے لاتے ہیں، زمین میں سے اکھاڑ کے لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری آیت آئے گی جس میں تمام کیریکٹرسٹکس ہوں گے، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، مما رزقناہم ینفقون۔ 3 کوالٹیز متقین کے بتا رہے ہیں، تم متقین ہیں تو تمہارے میں یہ 3 کوالٹیز آئیں گے پہلی آیت میں۔ اس کے بعد یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور 3 کوالٹیز آئے۔ یہ 6 کوالٹیز تمہارے میں آ گئے تو تم متقی اگر ہوگے تو 6 کوالٹیز ہوں گے۔ حالانکہ سینکڑوں کوالٹی اس قرآن میں موجود ہے۔ سورہ مومنین میں ان کی چال کیسی رہتی، ان کی بات کیسی رہتی، وہ صحیح بولتے غلط بولتے سب ہیں، لیکن یہاں پر خصوصاً 6 خبریں متقی کے بارے میں دی جاتی۔ مجھے کیا کرنا ہے وہ سارے معنی لے کے؟ مجھے تو صرف یہ ہے کہ یہ کتاب کی کیا خبریں ہیں، یہ کتاب کی کیا خبریں ہیں، کتاب اس کے کنٹینٹ کی، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں متقی کے لیے۔ پھر میرے ذہن میں سوال ہے متقین کون ہے؟ 1 2 3 4 5 6۔ اب اگر وہ مجھے معنی نہیں بھی معلوم ہے تو میں یہی کہوں گا یؤمنون بالغیب، پہلی کوالٹی۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، سیدھی سیدھی بات ہے، پورے معنی نہیں بھی معلوم ہوتے۔ یقیمون کے معنی سونے کے تو نہیں ہوتے، کھیلنے کے بھی نہیں ہوتے، ٹی وی دیکھنے کے بھی نہیں ہوتے، لازم بات ہے نماز قائم کرنے کے ہوں گے۔ تو پہلا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم۔ اب اس کے اوپر بھی بہت سی بات کریں گے ریسرچ میں، رزقنا میں رزقنا میں کیا فرق ہے، یہ بھی کریں گے، وہ پریزنٹیشن میں بھی کریں گے۔ یہ تیسری بات ہوگی، وہ ایک دم لسٹ لمبی ہو جاتی، پوچھ 6 باتیں ایک آیت میں ہوتی تو وہاں آیت کا نشان ڈالا۔ پھر 3 باتیں، یؤمنون بما انزل الیک، یہ کون ہے؟ تو پہلے بما انزل الیک، آپ سے پہلے آپ کو بما انزل الیک، پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور کتنی کتابیں ہیں، نہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ مجھے صرف معنوں میں اتنا ہی معلوم ہو گیا کہ کتاب ہے، اس پہ کچھ لوگ ایمان لائے، ان کو متقی کہا، کتاب کی 2 خبریں دی، یہ میرا وہ تھا۔ اس کے بعد اس میں جتنے الفاظ آئے ان کے اوپر میں تدبر کرا، ان کی کڑی جوڑا۔ جو شک کو ختم کر کے اس پہ ایمان لایا وہ متقی ہو گیا۔ اس کے بعد اگر میں متقی ہو گیا تو منیمم کیا کوالٹیز ہیں جو مجھ میں یا کسی متقی میں ہونی چاہیے؟ کیا ہیں وہ؟ دے آر 6، وہ کہیں وہاں سلسلے سے لکھے ہوئے۔ اب اس کے اوپر مجھے ہر ایک کے اوپر ریسرچ کرنا پڑے گا۔ یؤمنون بالغیب، غیب کیا ہوتا؟ جب تک میں اس گرامر کو نہیں پڑھوں گا، یؤمنون میں کیا چیز ہے، کون سا کلمہ ہے، اس میں فعل ہے، کب پھر وہ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، کب تک ایمان لانا ہے، آج ایمان لا لیے تو بس ہے، کل ایمان رہتا نہیں رہتا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ Are you following? Then I have to reconsider all these words، بالغیب، غیب کیا ہے، پھر یہ صلاۃ قائم کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ عام طور پہ اردو بولنے والوں کے نزدیک رزق جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، 1 ڈش پارٹی، کھانے کو جو ملا اسی کو رزق۔ جہاں دعوت آ گئی رزق، دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے کے والے کا نام، یہ عربی کا رزق وہ نہیں۔ ہر ایک کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، اس ٹیلنٹ سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا، اللہ کی خوشنودی کی نیت کر کے پہنچاؤ تو وہ چیز جو ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہ رزق ہے، اللہ کا ٹیلنٹ ہے۔ وہ رزق وہ نہیں ہے جو اردو میں دوا کے دعوت میں کھا لیا۔
बस हिसाब दे रहे हैं मिलके, वो भी उसमें शामिल है। रिस्क भी शामिल है, उसमें से भी खर्च करो, लेकिन जो टैलेंट दिया है उसको भी खर्च करो। मेरे दावत को वो ना नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी रिस्क के मायने उर्दू के अंदर सिर्फ वो रिस्क नहीं है, जो वही रिस्क है जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन It's more than that. it's more than that. Everyone is born with a talent. हर एक जो दुनिया में पैदा हुआ है वो बेकार नहीं पैदा हुआ है, बल्कि कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह सुब्हान तआला उसको दे के भेजे हैं, उस टैलेंट को दूसरे को नहीं फायदा ट्रांसफर तो क्या करेंगे, बहरहाल फायदा पहुंचाना। हाँ, दानिश अपने से कर रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं, हमको अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलाते हैं, वो बेचारे सारे उन्हें बात नहीं करने आया और सवालों की स्पीच थेरेपी देता है। एवरीवन इज यूजिंग हिज टैलेंट। मैं भी कुछ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो अल्लाह ने दिया वो मुझे अल्लाह के कलाम को थोड़ा सा हत्तल मखदूर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है। 9:30 हुए ना, ठीक है। तो अब ये जब ये आयतें हो गई, मुत्तकी के 6 खुसूसियत हो गई, तो अल्लाह का एक वादा है, सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गए। 5वीं आयत में उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे डॉक्टरी करे या वो इंजीनियर मैथमेटिक्स का कोर्स करे, छप के सर्टिफिकेट मिल जाता। ये 5 आयतों का एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन है सूरह बकरा में, जिसके अंदर वो लोग जो अभी ईमान लेके आए थे उनकी हिम्मत अफजाई हो रही है, जो मदीने में पहले ईमान लाए, इन सब की तारीफ। ये जब तक हम कनेक्शन नहीं देखेंगे, वो कनेक्शन के बाद उस आयत पे रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो कनेक्शन को मालूम करने के लिए मुझे मजबूरी है थोड़ा ग्रामर से वो कनेक्शन मालूम करना। I am not going to teach the grammar to understand Quran, but to understand Quran, sometimes the grammatical links are very important. फिर उसके बाद 2 आयतों में वो जो जितने पागलों को मक्के में छोड़ के आए थे, जो जितने सरदार थे, जो न जब ईमान लाए थे न नहीं आगे भी उनसे तवक्को नहीं थी, उनके बारे में इत्तला दे दी गई। खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, वो ईमान वाले नहीं है, ईमान लाने वाले नहीं है। ये कैसा लिंक हुआ, देखिए कैसी हिम्मत अफजाई 5 आयतों में, 2 आयतों में उनके बारे में। एक तीसरी नस्ल मदीने में जन्म ली थी, जो के बस उनके खौल कुछ थे और अमल कुछ था। ये लिंक समझना है, बीच बीच में जो अल्फाज आए उसकी तहकीक है। Am I clear? No? आप जब पढ़े तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि कोई सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसमें ग्रामर बताए, ये इसमें इशारा है, ये उसमें जो है मुशारुन इलैह है, ये रैब जो है, ये वो है शक है, फी ही इसमें आके मान, ये सब भी जरूरी है, लेकिन पहले कंटेंट समझ में आ रहा है तो उस कंटेंट से मुताल्लिक़ मुझे क्या चीज और मालूम करना जरूरी है। Am I clear to express my view, or that is what I am trying to do? ये नहीं बगैर समझे कि फिर क्लास में आते 3 दिन रहते भाग जाते से सब ग्रामर कराने का, तो मैं क्या करूं? अब तो मैं ये डिसाइड कर लिया कि इसके 3 हिस्से करूंगा, हर जो ग्रुप लूंगा 5 का, एक सिर्फ कंटेंट और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता के छोड़ दूंगा, जिसको नहीं सुनना है आगे की बात जाके घर में आराम से सो जाए। फिर एक क्लास में पूरे हर एक वर्ड पे जो मैं रिसर्च किया वो रिसर्च बताऊंगा। ग्रामर से क्या ताल्लुक है, उनको दिलचस्पी नहीं है तो वो क्लास मिस कर ले। सबकी जरूरतें पूरी होंगी कि सब, जिसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पहले मिल जाएगा, उसके बाद हर वर्ड के से जाके बैठ के सो जाए, कम से कम उतना पार्ट तो सुन ले। ये 5 आयतें हैं, वो मोमिनीन की हिम्मत अफजाई की गई है और
ان کو آخری میں 5ویں آیت میں سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور قیامت تک دیتے رہیں گے. ٹھیک. ابھی اس کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا. اس میں کیسے ریسرچ ہے. مین پرپز از ٹو انڈرسٹینڈ دا کنٹینٹ اینڈ دا میسج آف قرآن. پھر ایک بار 1100 بار تسبیح پہ بولوں گا, ہاتھ میں تسبیح لے کے گن گن کے بولوں گا. مائی مین ایم از ٹو میک us understand the content of the Quran in a argumentative way, بحث کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ. وہ دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیج. تھرڈ اسٹیج کہاں پر ہم کو بعض گرامر کی سخت ضرورت ہے. ٹھیک. Am I clear in my point that what I am going to do? اس میں تھوڑی اسپیڈ بھی بڑھے گی. اب جیسے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹ میں 5 آیتیں ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اس کے بعد کے 2 آیتیں, پھر منافقین. ورنہ یہ سلسلہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے, وہاں کس کی ہو رہی ہے, کافروں کی ہو رہی ہے, پھر ایک دم منافقوں کی ہو رہی ہے, پھر ایک دم آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے, پھر شیطان کا اس کو بگانے کا, پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. لوگوں کو ربط ہی نہیں معلوم ہوتا تو اس وقت اس میں دلچسپی بھی ختم ہونے لگتی. اور ایک بار ربط معلوم ہو گیا, یہ کہیں بھی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. آپ ایک کوئی معمولی سی ناول اٹھا کے پڑھ لیجئے, کوئی سیریل اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب تک کیریکٹرز کا لنک نہیں معلوم اس وقت تک دلچسپی آتی نہیں. کون کس کا باپ ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون دوست ہے, کون ویلن ہے, کون ہیرو ہے. جب تک یہ لنک معلوم ہو گیا تو پھر ان کردار سے پڑھنے والا یا دیکھنے والا جڑ جاتا ہے. ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم, ادھر کچھ آتے ہیں, ادھر کچھ آتے ہیں, تو وہ لنک بھی ہم دیکھیں گے, اس کو ملائیں گے. یہ 5 آیتوں کا 2 آیتوں سے لنک ہے, اس کا 10 آیتوں سے لنک ہے. آن لائن حضرات, از مائی پوائنٹ کلیئر ٹو یو؟ کوئی نہ کوئی تو بولے یار. السلام علیکم سید صاحب. جی ظفر بولیے. الحمدللہ الحمدللہ. جی الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے جی. نہیں میرا پوائنٹ سمجھ رہے, میں کوئی گرامر نہیں کرا رہا ہوں. قرآن کو سمجھنے کے لیے کہاں ضروری ہے گرامر سے مدد لینا, صرف وہ بتا رہا ہوں. جی جی نہیں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. جی جی جی. ظفر کو کیا بولنا تھا تم کو؟ میں اس سے انصار سے کر رہا تھا کہ ظفر سے پوچھا. ہاں ظفر سے. کتنے تھے اشور کا؟ جی میں سمجھ آ رہا ہے جی. 20 سے جا کے 14 ہو گئے. کو بھی سمجھ میں آئی ہے.